صاحب، قرآن کریم میں ارشاد ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دیکھو تفرقہ مت ڈالنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ یہ فرمائیے کہ ان تمام احکامات، ان تمام درس کے باوجود ہماری صفوں میں یہ فرقہ بندی یہ کیسے آ گئی؟ اسباب کیا ہیں؟ یہ جو فرقہ واریت ہمارے ہاں خاص طور پر زمانہ ماضی قریب میں بہت شدت اختیار کر گئی ہے، اس کے اسباب ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو الاسباب ہے، تمام اسباب کی جڑ اور ماں، وہ ہمارا قرآن سے دوری اختیار کر لینا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں قرآن سے دوری کیوں پیدا ہوئی؟ میرے نزدیک سب سے پہلا مسئلہ تو بالکل طبعی تھا، نیچرل۔ اسلام کا ایک دور تھا تحریکی دور، انقلابی جد و جہد ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ ان دونوں ادوار کے تقاضوں میں بڑا فرق ہے۔ پہلے دور میں ایک جذبہ جہاد، قربانی، اس کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے اصل ایمفیسس ایمان پر تھا، یقین پر تھا، جس کا سرچشمہ قرآن ہے، لہذا قرآن ہی اوڑھنا بچھونا تھا۔ ریاست کے دور میں آنے کے بعد اصل مسئلہ قانون کا بن گیا، اور قانون ظاہر بات ہے کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے اسلامی قانون کا، قرآن مجید کا تو شاید ایک پارے کے برابر بھی وہ اتنا نہ بنے آیات کے جن سے احکام اخذ کیے گئے ہیں، لیکن اصل جو باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشن آئی ہے وہ حدیث اور پھر اس کے اندر مرتب ہونے والی فقہ۔ تو ریاست کے دور میں آ کر حدیث اور فقہ پر جو توجہ ہے مرکوز ہو گئی، قرآن کچھ بیک گراؤنڈ میں فیس ہوا۔ تیسرے مرحلے میں جب اسلام نے بقول علامہ اقبال امپیریلزم کا دور کا آغاز ہوا، اب یہ ملوکیت تھی، چاہے وہ بنو امیہ کی خلافت کہلاتی ہے اور چاہے وہ بنو عباس کی اور چاہے پھر آل عثمان کی، یہ سب ملوکیت تھی، اور علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اسے عرب امپیریلزم سے تعبیر کیا۔ اب آ کر حکومت کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی کہ قرآن کو پیچھے ڈال دیا جائے، اس لیے کہ قرآن مستکبرین کی جو مذمت کرتا ہے، مترفین کی جو مذمت کرتا ہے، سرمایہ داری کی جو مذمت کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حکمران طبقے کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کی یہ تعلیمات عوام میں ہوں، لہذا انہوں نے جان بوجھ کر راستہ کھولا کہ مغرب سے یونانی فلسفہ اور یونانی منطق آ کر اور مسلمانوں کو الجھا دے اور وہ اسی کے اندر بالکل غلطاں پیچا ہو کر رہ جائیں، قرآن سے ان کی دلچسپی نہ رہے۔ چوتھے یہ کہ جب عالم عجم جو ہے وہ اسلام میں آیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زبان عربی تو نہیں بنی، اگرچہ مغرب کی طرف اسلام گیا ہے تو اس نے ساری زبانوں کو ختم کر دیا اور عربی ہی افریقہ کے شمالی حصے کی سب کی زبان بن گئی۔ مشرق کی طرف چلا ہے تو ایران میں موجود تھا، ایران کی زبان، فلسفہ، ادب، اس کی شاندار تاریخ تھی، لہذا عربی وہاں پر گین نہیں کر سکی گراؤنڈ۔ اور اس سے آگے معاملہ بھی جو چلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی ہی اصل زبان رہی ہے ہندوستان میں بھی۔ قرآن مجید پھر عوام کے لیے نہیں رہا، اس کا مصرف یہ ہو گیا کہ پڑھو اور ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کر دو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ بآیات اشترا کار جنی، اس کے از یاسین ہو آسا بمیری، مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے، اور اس طرح فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ کیونکہ ساری توجہ ہو گئی فقہ پر، اور اس میں اگلا مرحلہ جو آپ نے ذرا بات تھوڑی سی کاٹ دی وہ تقلید ہے جامد، کیونکہ جب علم جو ہے موجود نہیں رہا اور اس کی طرف توجہ نہیں رہی تو تقلید اس کا لازمی نتیجہ تھا۔ اس سے وہ چیز ہمارے ہاں فوسیلائز ہو گئی تقلید کی وجہ سے۔ پانچویں مرحلے میں آ کر ہمارے ہاں، اور یہ ریسنٹ معاملہ ہے، سیاسی وجوہات بھی ہوئی ہیں قرآن سے دور ہونے کی اور اختلافات پیدا کرنے کی۔ سب سے پہلے صفوی حکومت ایران میں، شیعہ، اور آل عثمان ترکی کی عثمانی خلافت سنی، ان کے درمیان چپقلش رہی کئی صدیوں تک۔ ریسنٹلی ایران کے عوامی انقلاب کے بعد خطرہ محسوس ہوا عرب ممالک کو اور بادشاہتوں کو کہ یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا، تو ایک جواب میں رد عمل شروع ہوا اور بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر کے کسی کو ایران سے، کسی کو سعودی عرب سے یہاں لڑایا گیا ہے۔